الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں. ناظرین، جلد ہی ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. آخری عشرے میں ایک خاص چیز اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اس سے بڑا تحفہ ہمارے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتا. حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ پہلی امتوں میں جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ان میں لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، کئی 100 سال کے ہوتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر صحابہ کرام کو تھوڑا تکلیف ہوئی. تکلیف اس بات کی نہیں کہ ہماری عمریں بہت مختصر ہو رہی ہیں، ان کی بڑی ہیں، دنیا میں رہنے کا موقع ہمیں کم مل رہا ہے. نہیں، رسول اکرم کے پوچھنے پر صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، پریشانی، تکلیف اور رنج اس بنیاد پر ہے کہ وہ لوگ ہم سے بڑی بڑی عمریں پاتے تھے، کئی 100 سال کی، تو ظاہر ہے کہ انہیں عبادت کرنے کا موقع بھی زیادہ ملتا تھا. ہماری عمر چھوٹی سی ہوتی ہے، 50 60 70 بس ختم. تو ہمیں عبادت کرنے کا موقع بھی تو بہت کم ملا، اور جب عبادت کرنے کا موقع ان کو بہت زیادہ ملا ہے تو قیامت میں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر. ہر وقت ان کو اپنی آخرت سدھارنے اور جنت حاصل کرنے کی فکر لگی رہتی تھی، دنیا کی فکر نہیں تھی انہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں دیا. بات تو واقعی فکر کی تھی. بعد میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ نازل فرمائی. اس سورت میں ذکر کیا گیا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کا ثواب ملتا ہے اگر کسی کو شب قدر حاصل ہو جائے. 1000 مہینے سے بڑھ کر 83 سال 4 مہینے، 83 83 83 اور 4 مہینے. ایک رات آپ جاگیں اور اتنے دن عبادت کرنے، اتنے سال عبادت کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے. اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ ہو سکتا ہے؟ بڑا رحیم کریم ہے ہمارا رب. اس نے دیکھا کہ یہ بندے کمزور ہیں، ضعیف ہیں، عمریں بھی ان کی چھوٹی ہیں، اور ان کو فکر ہے آخرت میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جانے کی، تو ان کے لیے وہ چیز عطا فرما دی جو کسی اور کو نہیں دی. اب اگر کسی آدمی کو اس کی زندگی میں 2 4 10 20 لیلۃ القدر مل گئی تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی زندگی عبادت کے اعتبار سے کس قدر بڑھ گئی، کتنے 100 سال کی عبادت اس کو. تو یہ اہمیت ہے لیلۃ القدر کی. لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک حدیث صحیح ترین حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر لیلۃ القدر میں کسی نے قیام کیا،
لیلۃ القدر میں قیام کیا ویسے جیسے کرنے کا حق ہے، تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت بندے کے گزشتہ گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ یاد رہے کہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا تعلق صغیرہ گناہوں سے ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، اور اگر کسی کا حق آپ نے مار رکھا ہے اور اس وجہ سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں تو اس کا حق دینا ضروری ہے۔ کسی کی زمین، جائیداد، مال، پیسہ، تو یہ دے دیجئے اور پھر توبہ کیجئے، تب معاف ہوگا۔ باقی جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں بحیثیت انسان کے، نفس ہمارا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، گناہ ہم سے کراتا رہتا ہے، ہم کرتے رہتے ہیں، یہ اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ صحیح ترین حدیث میں ذکر فرمایا بخشش ہو جاتی ہے بندے کی۔ دوسری بات، یہ رات ایسی ہوتی کہ بندہ جب عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ وہ عبادت کرتا رہتا ہے، یہ فرشتے اس کے لیے بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی؟ تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتلائی ہیں۔ اس سے پہلے لیلۃ القدر ہوتی کن راتوں میں ہے؟ تو لیلۃ القدر طاق راتوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلاش کر کے رمضان کے تمام عشروں میں، تمام دنوں میں، اور پھر فرمایا میں نے اس کو تلاش کیا ہے۔ تو اب یہ ہوتی ہے کب؟ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، اگر 30 کا روزہ ہوتا ہے تو یہ راتیں ہیں طاق راتیں۔ تو ان راتوں میں آپ لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اس کی نشانیاں کیسے پتہ چلے گا لیلۃ القدر تھی ہے؟ اس کی لیلۃ القدر کی نشانی ایک تو یہ ذکر کی گئی کہ اس رات بہت پرسکون، ساری رات پرسکون ہوتی ہے، کتے نہیں بھونکتے، بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا، چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ سکون ہی سکون ہے، دل بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ راتوں کو تارے نہیں جھڑتے، شہابے جو ٹوٹتے ہیں یہ نہیں ہوتا۔ صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنوں میں وہ تیزی نہیں ہوتی جو دوسرے دنوں میں ہوتی ہے، بہت مدھم اس کی کرنیں ہوتی ہیں جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ تو تلاش کیجئے لیلۃ القدر کو، اپنے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے دعا کیجئے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجئے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجئے، خیر و برکت کی، عافیت کی، مغفرت کی، رحمت کی، بخشش کی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔